اللہ اور اس کے رسول کی محبوب ہستی کا ذکر میں آپ کے سامنے کروں گا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد سمیت میرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عظیم ہستی کی سیرت، اس کا کردار، اس کی شان اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، آج 2 محرم الحرام ہے۔ اس کی پہلی تاریخ کو ایک بڑی ہی عظیم ہستی شہادت کے عظیم مرتبے سے سرفراز ہوتی ہے، اور شہادت بھی کمال کی شہادت ہے کہ مسجد نبوی ہے، مدینہ الرسول ہے، مسجد نبوی ہے، مصلی رسول ہے، اور عین نماز کی حالت کے اندر، اللہ کی عبادت کی حالت کے اندر یہ ہستی جو ہے، اس کے اوپر ایک ابو لولو فیروز بدبخت انسان اس کے اوپر حملہ کرتا ہے، نیزہ مارتا ہے اور زخمی کرتا ہے، اور انہی زخموں کے اندر یہ ہستی شہادت سے سرفراز ہوتی ہے، عظیم رتبے سے۔ سیدنا عمر فاروق، مراد مصطفیٰ، دعائے مصطفیٰ، خواہش مصطفیٰ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دعا بھی کیا کرتے تھے کہ یا اللہ شہادت بھی دے، اور شہادت بھی تیرے نبی کے شہر کے اندر ہو۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ اتنے عظیم یہ انسان ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس عظیم ہستی سے سچی ایمانی عملی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پورے حوالوں کے ساتھ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ انشاءاللہ ان کی سیرت کے چند پہلو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کما حقہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور محترم بھائیو، آپ سے بھی گزارش ہے کہ بڑا ہی مختصر سا وقت ہے، کوشش کریں کہ توجہ کریں۔ انشاءاللہ قرآن سننا اور محمد کریم علیہ السلام کی احادیث سننا بھی باعث رحمت اور باعث سعادت ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تعلق بنی عدی سے ہے۔ بنو عدی ایک قبیلہ تھا۔ اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 13 سال چھوٹے تھے۔ بڑی باروب شخصیت اور بڑے ہی باروب انسان تھے، اور قریش کے ان چند لوگوں کے اندر شامل ہیں جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ یعنی اس دور کے اندر، آج سے تقریباً 1400-1500 سال پہلے کی بات ہے کہ ان ایام کے اندر، اس دور کے اندر اس ہستی کو لکھنا پڑھنا آتا تھا۔ یہ عظیم انسان تھے۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، حوالہ دیکھتے ہیں جامع ترمذی کے اندر 3681 نمبر کے اوپر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا موجود ہے۔ میرے نبی دعا کر رہے ہیں۔ دعا کیا کر رہے ہیں؟ اللہم اعز الاسلام بأحب هذین الرجلین الیک بأبی جہل او بعمر بن الخطاب قال وکان احبہما الیہ عمر۔ میرے نبی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ 2 نام تیرے سامنے میں رکھتا ہوں، ایک ابو جہل ہے، ایک عمر ابن خطاب ہے۔ اللہ ان دونوں میں سے جس کو تو پسند کرتا ہے، جو تیرا محبوب ہے، اللہ اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ میرے نبی کی بھی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم ہستی کو اسلام کی دولت عطا کر دے، اس کی اسلام لانے کی وجہ سے اسلام کو عزت، تقویت، قوت، طاقت ملے گی۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ نے دعا قبول فرما دی۔ میرے محترم بھائیو، دعا قبول کس کے حق میں ہوئی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَكَانَ أَحَبُّهُمَا إِلَيْهِ عُمَرٌ۔ میرے نبی فرماتے ہیں ان دونوں ناموں میں سے اللہ تعالیٰ نے عمر کو اپنا محبوب سمجھا اور اس کو اسلام عطا فرما دیا۔
بڑی محترم بھائیو عظیم ہستی ہے. آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں, اللہ سے مانگ رہے ہیں, یہ مراد مصطفیٰ ہے, اللہ سے مانگ رہے کہ یا اللہ اس عظیم ہستی کو اسلام کی دولت دے دے, اس وجہ سے اسلام کو عزت ملے. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی. اسی لیے تو محترم بھائیو صحابہ بھی بیان کرتے ہیں, صحیح بخاری کے اندر 3684 نمبر کے اوپر سیدنا عبداللہ ابن مسعود کا قول موجود ہے. فرماتے ہیں ما زلنا اعزتا منذ اسلم عمر, کہ جس دن سے عمر نے اسلام قبول کیا ہے اس دن سے ہم ہمیشہ ہی عزت کے اندر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسلام کو, مسلمانوں کو عزت اور قوت عطا فرمائی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی وجہ سے اسلام کو بھی قوت ملی, مسلمانوں کو بھی قوت ملی. اس سے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق کا اس دور کے اندر کیا سٹیٹس تھا, کیا شہرت تھی, کیا ان کی شخصیت تھی, کہ جس شخصیت کو میرا نبی خود مانگ رہا ہے. آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے نبی اپنی دعاؤں کے اندر عمر کا اسلام اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ اس عظیم ہستی کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما. میرے محترم بھائیو آگے دیکھیے, سیدنا عمر فاروق کے اسلام لانے کی وجہ سے مسلمانوں کو, اسلام کو بہت زیادہ فائدہ ہوا. اس دور کی جب یہ خلافت کے اندر آئے, اس دور کی دو بڑی سپر پاور, جیسے آج امریکہ ہے, روس ہے, چائنا ہے, اس قسم کی دو سپر پاور, ایک رومن امپائر, ایک پرشین امپائر, اللہ تعالیٰ نے ان کی خلافت کی برکت کی وجہ سے روم اور ایران کو اسلام کے زیر نگی کر دیا. سپر پاوریں ختم ہوگی, توڑ دی گئی. اللہ نے ان کی برکت کی وجہ سے, ان کی خلافت کی وجہ سے دو بڑے عظیم ملک اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اسلام کا جھنڈا بلند فرما دیا. یہ بھی اعزاز ان کو جاتا ہے. اور میرے محترم بھائیوں, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث سنتے ہیں. اس عظیم شخصیت کے تذکرے کے اندر, شان کے اندر, مقام کے اندر انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا. اللہ سے دعا ہے اللہ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم بھائیو صحیح بخاری کے اندر 3691 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں سو رہا تھا, جب میں سو رہا تھا تو مجھے ایک خواب آیا. میرے محترم بھائیو نبی کا خواب بھی وحی ہوتی ہے, نبی کا خواب بھی دین ہوتا ہے, نبی کا خواب بھی وحی ہوتی ہے. اللہ کے نبی خواب کے سو رہے ہیں, خواب آیا. خواب کے اندر کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے سامنے کچھ لوگ پیش کیے گئے. میں کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں, انہوں نے کرتے پہنے ہوئے ہیں, قمیصیں پہنی ہوئی ہیں. کسی کا کرتا اس کے سینے تک ہے, کسی کا اس سے بھی چھوٹا ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ جب میرے سامنے سیدنا عمر فاروق کو میرے سامنے پیش کیا گیا, وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ اجْرَا وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ تَرَّاهُ, محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اتنی لمبی انہوں نے قمیض پہنی ہوئی تھی کہ زمین کے اوپر گھسٹ رہی تھی, زمین کو ٹچ کر رہی تھی اور زمین کے اوپر گھسیٹی جا رہی تھی, اتنی لمبی قمیض پہنی ہوئی تھی. جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ خواب صحابہ کو بیان کیا تو صحابہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی اس خواب کی تعبیر بھی بتائیں. کیا تعبیر ہے اس خواب کی, آپ کس خواب کی, خواب کس کو آیا ہے؟ امام کائنات محمد کریم کو خواب آیا ہے علیہ السلام. تو میرے نبی فرماتے ہیں قال الدین, اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میرے اس دین کی, امام کائنات کے دین کی, اللہ تعالیٰ کے دین کی سب سے زیادہ خدمت کرے گا تو سیدنا عمر فاروق کریں گے. سب سے زیادہ جس شخصیت سے دین کو فائدہ پہنچے گا وہ عمر فاروق ہیں. یہ میرے نبی کا خواب ہے محترم بھائیو, صحیح بخاری کے اندر درج ہے. اتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ کے نبی کے خواب کے اندر عمر فاروق کی شان بیان ہو رہی ہے. میرا اللہ وحی کے ذریعے سے میرے نبی کے خواب کے اندر سیدنا عمر فاروق کی عزت, اعزاز, کردار اور خدمت اسلام, خدمت دین میرا اللہ بیان کر رہا ہے محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب کے اندر. کتنا بڑا محترم بھائیو اعزاز اس ہستی کو ملا ہے.
اور آگے سنیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اور آپ کا ایک اور خواب صحیح بخاری کے اندر 3682 نمبر کے اوپر موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں خواب کے اندر ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ میں نے ہاتھ میں ایک ڈول پکڑا ہوا ہے اور کنویں سے پانی کھینچ رہا ہوں، کنویں سے پانی کھینچ رہا ہوں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ابو بکر صدیق تشریف لاتے ہیں، وہ ڈول مجھ سے لیتے ہیں، وہ کنویں سے پانی نکالتے ہیں، انہوں نے 1 یا 2 ڈول نکالے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مگر کمزوری کے ساتھ نکالے، اللہ ان کے اوپر رحم فرمائے۔ کہتے ہیں ان کے بعد پھر میں دیکھتا ہوں کہ عمر فاروق آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے وہ ڈول پکڑا، جب انہوں نے وہ ڈول پکڑا تو سب سے پہلی جو تبدیلی آئی وہ یہ آئی کہ وہ ڈول ان کے ہاتھوں میں ایک بہت بڑا ڈول بن گیا، یعنی اس کی شکل، اس کی صورت بہت بڑے ڈول کے اندر، بہت بڑے برتن کے اندر تبدیل ہو گئی۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاستحالت غربا فلم ارا ابقریا یفری فریح حتی روی الناس، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے اتنا بعظمت انسان، اتنا مضبوط انسان نہیں دیکھا جو اتنی قوت کے ساتھ، اتنی طاقت کے ساتھ اس کنویں سے پانی نکال رہا ہے، اتنا پانی نکالا کہ لوگ بھی سیراب ہو گئے، لوگوں نے اپنے اونٹوں کو پانی پلایا اور اپنے ٹھکانوں کی طرف چلے گئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اس خواب کی تعبیر بیان کرتے ہیں کہ میرے اسلام کو، میرے مشن کو، اللہ پاک کے دین کو سب سے زیادہ اگر فائدہ ہوگا تو عمر فاروق کی خلافت کے اندر، عمر فاروق کے کردار سے فائدہ ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی کے 2 خواب محترم بھائیوں بیان کیے ہیں، سچے خواب ہیں، صحیح بخاری کے اندر ہے، میرے نبی کا خواب وہی ہے، اس میں شک کوئی نہیں ہے۔ اتنا عظیم صحابی ہے کہ میرے نبی خواب کے اندر دیکھ رہے ہیں، اللہ دکھا رہے ہیں کہ اتنا عظیم انسان ہے، اتنا عظیم کردار، کریکٹر رکھتا ہے، اتنا عظیم مذہب، دین اسلام رکھتا ہے، اور اتنی خدمت کرے گا کہ سب سے زیادہ اسلام کو فائدہ پہنچے گا تو عمر فاروق کے کردار سے پہنچے گا۔ اور آگے دیکھیے محترم بھائیو، اگر ہم ہسٹری کے اندر جائیں تو بڑے بڑے علاقے فتح کیے، بڑی بڑی عظیم جنگوں کے اندر اللہ نے اس عظیم انسان کو فتح عطا فرمائی۔ اس کے دور کے اندر جنگ یرموک دیکھیں، فتح دمشق، فتح شام کو فتح کیا، دمشق کو فتح کیا، جابیہ کو فتح کیا، آذربائیجان کو فتح کیا، مدائن کو فتح کیا، فتح اسکندریہ مصر کو فتح کیا، اور سب سے بڑا اعزاز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو فلسطین کے اندر موجود آج بیت المقدس جو یہودیوں کے قبضے کے اندر ہے، اس کو بھی آزاد کروانے والے سیدنا عمر فاروق ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کے دور کے اندر اتنی بڑی فتوحات کہ وہ بیت المقدس جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اس کو بھی عیسائیوں یہودیوں کے پنجے سے آزاد کروایا، وہاں پر بھی اسلام کا پرچم بلند کیا، سیدنا عمر فاروق کے دور خلافت کے اندر ہوا۔ اتنا بڑا عظیم فائدہ محترم بھائیو اسلام کو پہنچا ہے۔ اور آگے دیکھیے کہ ان کے دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی خوشحالی، اتنی فراوانی کر دی کہ بیت المال جو تھا وہ بھر گیا، اس کو عام لوگوں کے لیے کھول دیا گیا، مسکین، یتیم، بیوہ، جو بھی کمزور غریب لوگ تھے ان کے لیے اس کو کھول دیا گیا، عام لوگوں کو اس کے اندر فائدہ پہنچا۔ اور میرے محترم بھائیوں، بڑے ہی دانا اور بڑے ہی سمجھدار انسان تھے، جب فیصلہ کرتے تھے تو عین حق کے اوپر فیصلہ کرتے تھے۔ 18 ایسے فیصلے ہیں قرآن مجید کے اندر، 18 آیات، 18 ایسے فیصلے ہیں جو عمر نے زمین کے اوپر کیے ہیں اور اس کی تائید میرے اللہ نے آسمانوں کے اوپر کی ہے۔ 18 ایسے فیصلے، خود ذرا اندازہ کیجئے ان کی سمجھداری کا کہ جو یہ چاہتے تھے اللہ تعالیٰ وہی کرتا تھا۔ ان کی خواہش تھی، اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ میرے نبی میرا دل کرتا ہے یہ مقام ابراہیم ہے، یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی جائے، اس کو مصلی کی جگہ بنائی جائے۔ میرے اللہ کو یہ بات ان کی پسند آئی، اللہ نے قرآن نازل کر دیا۔ ان کی خواہش تھی کہ میرے نبی ہماری جو عورتیں ہیں، ازواج امہات المؤمنین ہیں، یہ پردہ کریں۔ اللہ نے ان کی موافقت کے اندر قرآن نازل کر دیا کہ آج کے بعد ازواج بھی، امہات المومنین بھی، مسلمانوں کی عورتیں بھی پردہ کرے گی۔ اسی طرح محترم بھائیو، جنگ بدر کی قیدیوں کے متعلق فیصلے ہوں،
18 ایسے فیصلے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان سے نکالے اور اللہ نے ان کی تائید کی. اتنے سمجھدار انسان. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے 3699 نمبر کے اوپر, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لقد کان فیکم قبلکم من الامم محدثون فإن یکو فی امتی احد فإنہ عمر. میرے نبی فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ, تم سے پہلے قوموں کے اندر کچھ ایسے لوگ ہوتے تھے جو محدثین ہوتے تھے, جن کے اوپر الہام ہوتا تھا, جن کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ الہام کرتے تھے, حق سچ باتیں ان کے دلوں کے اندر ڈالتے تھے. میرے نبی فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی حدیث ہے, میرے نبی فرماتے ہیں میری امت کے اندر اگر کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے, جن کے دل کے اوپر دماغ کے اوپر اللہ تعالیٰ الہام کرتے ہیں. اور کعبہ کے رب کی قسم ہے, یہ 18 فیصلے, 18 آیات, 18 مقام کے اوپر جو اللہ نے عمر کی موافقت کی ہے, کعبہ کے رب کی قسم ہے, یہ عمر کے دلوں کے اندر, دماغ کے اندر اللہ نے الہام کیا ہے. اور یہی بس نہیں, اسی حدیث سے آگے محترم آگے جو الفاظ ہیں وہ سنیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ آپ دیکھیں گے لقد کانا فی من کانا قبلکم من بنی اسرائیل رجال یکلمون من غیر ان یکونوا انبیاء. میرے نبی فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں کچھ ایسے لوگ تھے جو نبی نہیں تھے, لیکن پھر بھی فرشتے ان سے کلام کرتے تھے, فرشتے ان سے باتیں کرتے تھے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت میں یہ اعزاز حاصل ہوا ہے تو وہ عمر کو حاصل ہوا ہے جن سے فرشتے بھی بات کرتے ہیں. بڑی شان ہے اس عظیم ہستی کی, بڑا مقام ہے اس عظیم ہستی کا. اور آگے سنیے, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی خوبصورت بات بیان کرتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتنا روب تھا, ذرا اندازہ کیجئے روب کیا تھا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایہن یا ابن الخطاب والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک. میرے نبی فرماتے ہیں عمر, اللہ نے آپ کو روب اتنا عطا فرمایا ہے. میرے نبی قسم اٹھا کے کہتے ہیں عمر, جس راستے کے اوپر تو جا رہا ہو شیطان کو پتا چل جائے کہ عمر اس راستے سے آ رہا ہے, شیطان بھی راستہ بدل جاتا ہے. اتنی عظیم اور باروب شخصیت. آج ہم سب شیطان کے ہتھ کنڈوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, اس کے جالوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. مختلف قسم کے طرح طرح کے جال ہمارے اوپر پھینکتا ہے, ہمیں گمراہ کرتا ہے, برگلاتا ہے. کائنات کا کوئی جتنا بھی نیک سے نیک آدمی کیوں نہ ہو, وہ بڑا سے بڑا اللہ کا ولی کیوں نہ ہو, شیطان کبھی نہ کبھی اس کے اوپر وار کر جاتا ہے. لیکن عمر کا یہ اعزاز ہے کہ جس سے شیطان بھی ڈرتا ہے, اتنا باروب انسان. صحیح بخاری کے اندر میں پڑھ رہا تھا, خالدن اسی حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں, ان میں امہات المومنین بھی شامل ہیں. اللہ کے نبی سے بات ہو رہی ہے, ادھر سے عمر فاروق آئے. جو ہی انہوں نے عمر فاروق کی آواز سنی, ان کو پہچان ہوئی کہ عمر آ رہے ہیں, فوراً اٹھ کے چلی گئی, فوراً چلی گئی کہ عمر آ رہا ہے. اتنے باروب انسان تھے. اور عمر فاروق نے ان کو ڈانٹا کہ تم اللہ کے نبی مجھ سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ تم ان سے خائف ہو, ان سے روب کھاؤ, ان سے ڈر کے جاؤ. اور وہ ساتھ کہتی ہیں عمر, اللہ کے نبی بڑے رقیق القلب انسان ہیں, بڑے نرم انسان ہیں, آپ بڑے سخت انسان ہیں کہ آپ کوئی نہ کوئی بات ضرور کریں گے, لہٰذا اس لیے ہم وہاں سے اٹھ گئے. اتنے باروب انسان تھے. میرے محترم بھائیو, کتنا بڑے اعزاز کی بات ہے کہ شیطان بھی ان سے ڈرتا ہے. ان کا نام ہی ایسا نام ہے محترم بھائیو, اللہ نے ان کو نام ہی ایسا نوازا ہے کہ شیطان بھی نام سے بھی ڈرتا ہے اور اس کی شخصیت اور پرسنالٹی سے بھی ڈرتا ہے. اور آگے سنیے محترم بھائیو, ایمان تازہ ہوگا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی خوبصورت بات بیان کرتے ہیں. جامع ترمذی کے اندر 3686 نمبر کے اوپر حسن درجے کی حدیث موجود ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب. میرے نبی فرماتے ہیں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتا. میرے محترم بھائیو, یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے.
کہ میرے بعد اگر کوئی نبی بنتا تو عمر کے اندر وہ خوبیاں اور کوالٹی ہیں جو ایک نبی کے اندر ہوتی ہیں. لیکن اس آیت سے, اس حدیث سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد نبی کوئی نہیں ہے. آپ خاتم النبیین کا تاج پہن کے آئے ہیں. آپ اختتام کا, نبوت کا اختتام کا جو تاج ہے وہ لے کر آئے ہیں. آپ کے بعد نبی کوئی نہیں ہے. اگر کوئی نبی بنتا تو عمر کے اندر وہ کوالٹی تھی. میرے نبی بیان کر رہے ہیں میرے بعد عمر نبی ہوگا. اور یہی بس نہیں محترم بھائیو, سنیے انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا. اس صحابہ جو اس زمین کی پشت کے اوپر اللہ کے نیک بندے, اللہ کے ولی, اللہ جن سے راضی, اللہ کا رسول جن سے راضی, وہ اس ذات سے, اس عظیم شخصیت سے کتنی محبت کرتے تھے. صحیح بخاری کے اندر 3688 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے. ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا اور سوال کرتا ہے کہ اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو نے تیاری کیا کی ہے؟ کہتا ہے خاص تیاری کوئی نہیں, لیکن ایک بات میرے ذہن کے اندر ہے. میرے محترم بھائیوں, بات سمجھنے والی ہے, اس کو دل کے اندر بٹھانا ہے اور صحابی کے اس عمل کو اپنی زندگی کا عمل بنانا ہے. صحابی کہتا ہے الا انی احب اللہ ورسولہ, ایک عمل ہے میرے پاس کہ میں اللہ سے بھی اور اللہ کے رسول سے بھی سچی محبت کرتا ہوں. میری محبت کے اندر اخلاص ہے, کوئی دکھلاوا, کوئی ریاکاری نہیں ہے. اخلاص کے اوپر مبنی محبت ہے. میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں, اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہوں. اب میرے محترم بھائیو, نبوت کی زبان حرکت میں آئی. میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فقال انت مع من احببت. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے صحابی, میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی زبان سے یہ بات کرتا ہوں اور ساری امت کو یہ خوشخبری سناتا ہوں, جو جس سے محبت کرے گا اس کا حشر بھی کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ. اب صحابہ نے جب یہ الفاظ سنے, صحابہ اتنے خوش ہوئے. حضرت انس بیان کرتے ہیں میرے نبی کے خادم میں 10 سال خدمت کی ہے, 10 سال میرے نبی کی خدمت کی ہے. اتنا عظیم صحابی ہے. کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ ہمیں خوشی اس بات کے اوپر ہوئی جب اللہ کے نبی نے یہ فرمایا جو جس سے محبت کرے گا کل قیامت کے دن اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا. تو حضرت انس بیان کرتے ہیں لوگوں گواہ رہو, فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر و ارجو ان اکون معهم. حضرت انس بیان کرتے ہیں, میرے نبی کا خادم بیان کرتے ہیں کہ لوگوں گواہ رہو, میں اللہ کے نبی سے بھی محبت کرتا ہوں, میں ابو بکر سے بھی محبت کرتا ہوں, میں عمر سے بھی محبت کرتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہم. اور کہتے ہیں مجھے امید ہے اگرچہ میرے عمل ان جیسے نہیں ہیں لیکن میرا اللہ میرے نبی کے اس فرمان کی وجہ سے کل قیامت کو میرا اللہ میرا نبی کا, ابو بکر کا, عمر کا ساتھ عطا فرما دے. صحابہ بھی ان سے محترم بھائیوں محبت کرتے, صحابہ بھی ان سے والہانہ محبت کرتے. یہی بس نہیں میرے محترم بھائیوں, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے, انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا. صحیح مسلم کے اندر, صحیح بخاری کے اندر محترم بھائیوں 3685 نمبر کے اوپر بڑا ہی خوبصورت سیدنا عبداللہ ابن عباس کا قول, ان کی بات موجود ہے. بڑی گواہیاں دے رہے ہیں, بڑی, کہ جب سیدنا عمر فاروق زخمی ہو گئے اور زخموں کی حالت کے اندر گھر کے اندر موجود ہیں, حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ ابن عباس ان کی تیمارداری کرنے کے لیے, ان کو تسلی دینے کے لیے گھر جاتے ہیں. سیدنا عمر فاروق گھبرائے ہوئے ہیں, بے چین ہے, ان کو تکلیف تھی, زخم گہرا تھا, بے چین ہے. تو عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یا امیر المؤمنین, صحیح بخاری کے اندر 3692 نمبر کے اوپر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات موجود ہے. کہتے ہیں کہ والا انکان ذاک امیر المؤمنین, آپ کیوں اتنے گھبرائے ہوئے ہیں؟ اور ساتھ تسلی دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ اے امیر المؤمنین لقد صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحسنت صحبتہ. کہتے ہیں کہ اے امیر المؤمنین, آپ نے اللہ کے نبی کی صحبت پائی ہے,
اللہ کے نبی کا ساتھ پایا ہے، اور میں عباس کا بیٹا عبداللہ گواہی دیتا ہوں اللہ کے نبی کا ساتھ پانے کے بعد اے عمر تو نے وفا کی ہے، پورا حق ادا کیا ہے اللہ کے نبی کی صحبت کا۔ اور ساتھ کہتے ہیں ثم فارقتہ، پھر جب آپ اللہ کے نبی سے جدا ہوئے، اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے، تو کہتے ہیں یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ عبداللہ ابن عباس، حضرت عباس کے بیٹے گواہی دے رہے ہیں، کہتے ہیں وَهُوَ عَنْكَ رَاضٍ، میں عبداللہ کہتا ہوں عمر تیرے اوپر اللہ کے رسول راضی تھے، جب دنیا سے گئے ہیں تو اللہ کے رسول تیرے اوپر راضی تھے، وہ خوش ہو کر دنیا سے گئے۔ اور پھر یہی سے ابھی کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس کہ اس کے بعد تو نے ابو بکر کی صحبت پائی، وہاں پر بھی تو نے حق ادا کیا، وہ بھی تیرے اوپر راضی تھے، اور اس کے بعد مسلمانوں نے تجھ سے صحبت پائی، امید ہے کہ جب آپ آج دنیا سے جائیں گے لوگ آپ کے اوپر راضی ہوں گے، مسلمان آپ سے راضی ہوں گے۔ اب میرے محترم بھائیو عمر فاروق کی بات سنیں، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران، اللہ نے اتنی عزت دی، باروم شخصیت، اللہ بھی راضی، رسول بھی راضی، قرآن بھی ان کی شان کے اندر موجود، احادیث بھی موجود، اشرا مبشرہ کے اندر شامل، جنت کی خوشخبری دنیا کے اندر میرے نبی نے اپنی زبان سے دی، اتنے بڑے عظیم اعزاز پانے والے انسان ہیں، لیکن عاجزی اور انکساری انتہا درجے کی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس سے کہتے ہیں قال اما ما ذکرت من صحبت رسول اللہ ورضاہ فانما ذاک من من اللہ تعالی من به علی، کہتے ہیں عبداللہ جو تو یہ بات کرتا ہے نا کہ اللہ کا رسول میرے اوپر راضی تھا، یہ میرے عمر کا کمال نہیں ہے، یہ میں عمر کا کمال نہیں ہے، بلکہ یہ میرے اللہ کا احسان ہے، یہ میرے اللہ کا فضل و کرم ہے۔ کوئی بات نہیں کی کہ میں نے اتنی فتوحات کی، اتنی جنگیں جیتی، اتنا میرے نبی کا میں نے ساتھ دیا اور اتنا قرآن میرے بارے میں نازل، کوئی بات نہیں کہتے ہیں، یہ صرف اور صرف میرے اللہ کا فضل ہے، اگر میرے اوپر اللہ کا رسول راضی ہے تو میں عمر کا کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا فضل ہے۔ میرے محترم بھائیو یہ نیک بندے ہوتے ہیں، یہ اللہ والے ہوتے ہیں جو کسی بھی نیک عمل کو اپنا فن، اپنا ہنر، اپنا کمال نہیں خیال کرتے، وہ کہتے ہیں کہ جو بھی ہمیں عطا ہوا ہے یہ اللہ کا فضل ہے، شان ملی ہے تو اللہ نے دی ہے، مقام ملا ہے تو اللہ نے دیا ہے، شہادت ملی ہے تو اللہ نے دی ہے، نبی کا پڑوس ملا ہے جنت البقیع کے اندر، نبی کے روزے کے اندر جگہ ملی ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے، اپنا کوئی کمال نہیں اس کے اندر۔ میرے محترم بھائیو آخری بات سنیں محترم بھائیو، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ صحیح بخاری کے اندر 3685 نمبر کے اوپر محترم بھائیو حدیث موجود ہے کہ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت پا گئے، ان کی چارپائی موجود ہے، لوگ اس چارپائی کے آس پاس کھڑے ہیں، لوگ ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ان کے لیے رحمت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں بھی ان کی چارپائی پہ کھڑا تھا، عمر فاروق کے سرانے میں بھی کھڑا تھا، کیا ہوتا ہے اچانک میرے کندھے مبارک کے اوپر کوئی بندہ ہاتھ رکھتا ہے، میرے کندھے کے اوپر کوئی ہاتھ رکھتا ہے، میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو کون ہے؟ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ، شیر خدا پیچھے کھڑے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور مخاطب ہوتے ہیں، پھر سیدنا عمر فاروق کی ناش مبارک کی طرف مخاطب ہوتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت بات کرتے ہیں۔ جناب علی المرتضیٰ فرماتے ہیں سب سے پہلے تو رحمت کی دعا کرتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں سیدنا عمر فاروق کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں ما خلفت احدا احب الی ان القى اللہ بمثل عمله منک، کہتے ہیں اے عمر تیرے جانے کے بعد روئے زمین کے اوپر تیرے بعد میں علی گواہی دیتا ہوں، میں علی یہ بات کرتا ہوں تیرے جانے کے بعد اے عمر تیرے پیچھے کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کے اتنے عمل ہوں جن کی میں تمنا رکھوں کہ وہ عمل لے کر میں اللہ کے دربار کے اندر پیش ہو جاؤں، جس جیسے عمل میں لے کر اللہ کے دربار کے اندر پیش ہو جاؤں۔ اے عمر تیری وفات، تیری شہادت کے بعد کوئی بندہ بھی پیچھے ایسا نہیں ہے۔ سیدنا علی گواہی دے رہے ہیں کہ عمر جو تو عمل رکھتا ہے، جتنے تیرے عمل ہیں
وہ عمل آج کے بعد کسی کے پاس نہیں ہے، تو دنیا سے جا چکا ہے۔ میں خواہش رکھتا ہوں، تمنا رکھتا ہوں کہ عمر جیسے عمل لے کر میں اللہ کے دربار کے اندر حاضر ہو جاؤں۔ سیدنا علی فرماتے ہیں، امام علی فرماتے ہیں، عمر تیرے بعد کوئی ایسا بندہ نہیں ہے۔ اور اگلی بات بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، کہتے ہیں وَيْمُ اللَّهِ إِن كُنْتُ لَأَظُنُّ أَن يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ، کہتے ہیں سیدنا علی کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں۔ سیدنا علی قسم اٹھاتے ہیں، شیر خدا حیدر کرار قسم اٹھاتے ہیں کہ عمر میں قسم اٹھاتا ہوں، میرا یقین تھا کہ اللہ تجھے تیرے ان دو دوستوں کے ساتھ ملا دے گا۔ وہ دو دوست محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ابو بکر صدیق ہیں۔ اللہ ان دونوں دوستوں کے ساتھ تجھے بھی ملا دے گا، کعبہ کے رب کی قسم ہے۔ قیامت کی صبح تک یہ تینوں دوست دنیا کے اندر انشاءاللہ قبر کے اندر ان کی قبریں اکٹھی ہیں، اللہ نے ان کو ملا دیا ہے۔ اور ساتھ دلیل پیش کرتے ہیں، علی المرتضیٰ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی سے اکثر سنا کرتا تھا، آپ کی زبان سے یہ اکثر الفاظ نکلتے تھے، ذہبت انا و ابو بکر و عمر۔ اللہ کے نبی فرماتے تھے میں ابو بکر عمر گئے، اور فرمایا کرتے تھے وَدَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرَ وَعُمَرَ، میں ابو بکر عمر داخل ہوئے، وَخَرَجْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرَ وَعُمَرَ، اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے میں ابو بکر اور عمر نکلے۔ اکثر اللہ کے نبی کی زبان سے یہ الفاظ ہوتے تھے۔ علی فرماتے میرا اس دن سے ہی گمان تھا اللہ تعالیٰ عمر کو بھی ان دو دوستوں کے ساتھ ملا دے گا۔ اتنی عظیم شخصیت ہے، آج بھی جنت کے ٹکڑے کے اندر مدفون ہے۔ وہ جگہ جو اللہ کے نبی نے جس کو جنت کا ٹکڑا کہا تھا، یہ دنیا کے اندر بھی جنت کے اندر موجود ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ محمد الرسول اللہ اور ابو بکر صدیق کی قبر کے ساتھ ان کی قبر ہے۔ محترم بھائیوں، کیا یہ کم اعزاز ہے؟ اتنی عظیم شخصیت، آج بھی لوگ جاتے ہیں اور وہاں پر ان کے اوپر سلام کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، دعائیں رحمت کرتے ہیں۔ خوش قسمت ہے لوگ جو وہاں پر ان کے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں کے اندر شامل فرمائے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول اہل بیت اطہار سے سچی ایمانی عملی محبت کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ان کے اندر شامل فرمائے۔